بات یہ ہے کہ یہ جو ہم آج مل کے بیٹھے ہیں اس کے بارے میں ہم لوگوں نے اس سے پہلے بھی 3-4 دفعہ یہ مشاورتیں ہم کر چکے ہیں، کئی دفعہ میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے، اس طرح ہونا چاہیے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ جب ہم ادھر بیٹھتے ہیں، اجلاس کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم بات بھول جاتے ہیں، اس کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے ہیں۔ سب سے بڑی ہماری کمزوری یہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو چیئرمین اتحاد مطلب ہے ادھر اس دن ہم لوگوں نے جو بات کی تھی وہ بنانا ضروری ہے کہ وہ ایک میجارٹی از اتھارٹی، میجارٹی از پاور، ایک پلیٹ فارم ہمارا بن جائے گا، اس کی بات سنی جائے گی، اس کے پیچھے لوگوں کی اکثریت ہوگی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر یہ جو چیئرمین اتحاد ہے اس کا آج لازماً فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس کے تمام عہدے جو ہیں اسی وقت فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کس کو دینے ہیں، کس طریقے سے یہ کرنے ہیں، جو بھی بندے نامینیٹ ہوتے ہیں تاکہ ان کی ذمہ داری بن جائے کہ آئندہ کل پرسوں ترسوں جو بھی ٹائم ہوگا، جو بھی کام ہوگا، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اس کے اوپر عمل شروع کریں، کیونکہ 1.5 سال ہمارا گزر گیا ہے، اور اسی طرح اگر ہم بیٹھتے جاتے آتے چائے پیتے جاتے رہے تو 1.5 سال اور گزر جائے گا۔ تو ہمارے لیے بڑے شرم کی بات ہے، بڑی مطلب ہے بزدلی کی بات ہے کہ ہم لوگ گاؤں سے کتنے الیکشن لڑ کے آئے ہیں، دوسرے لوگوں کا مقابلہ کر کے آئے ہیں، کیا کر کے آئے ہیں، تو ادھر آ کے ہم لوگ 1.5 سال ہو گیا ہے، 1 روپیہ ہم لوگ نہیں لے سکے ہیں، اپنی ولیج کونسل کے لیے نہیں لے سکے ہیں، اپنے دوسرے ممبران کے لیے نہیں لے سکے ہیں۔ ترقیاتی فنڈ تو چلو نہیں ہے، گورنمنٹ آگے پیچھے دی ہوئی ہے، لیکن جو غیر ترقیاتی فنڈ ہے وہ پورے صوبے کی سارے ولیج کونسلوں کو مل رہے ہیں، اور کس طرح مل رہے ہیں؟ 1 لاکھ روپیہ ہری پور کو مل رہا ہے، تورغار میں جو ادھر نام ہی نہیں ہے تورغار کو 45,000 روپیہ مل رہا ہے۔ ابھی جو نوٹیفکیشن آیا تورغار والوں سے ہم نے پوچھا 45,000 روپیہ ان کو مل رہا ہے 1 مہینے کا، ہم لوگوں کو منصیرہ والوں کو مل رہا ہے 16,000 روپیہ۔ میرا خیال ہے بڑے شرم کی بات ہے، میں اس سے آگے اور اپنے لیے کوئی بات نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہمارے لیے ہم لوگوں کے اس سے تو بہتر ہے کہ ہم چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جائیں، اور مطلب ہے بڑے شرم کی بات ہے۔ اگر اس سے بھی آگے ہم نہیں کر سکتے ہیں یا ہمارا مطلب ہے کسی ابھی یہ لودھی صاحب نے بات کی ہے کہ یہ پلیٹ فارم ہے، ادھر وزیر صاحب ہیں، دوسرے ہیں، اس دن وہ جو اپنا پانوں والے کدھر ہیں جاوید لودھی صاحب، اس دن ان لوگوں نے بولا تھا کہ ہم اپنے گورنر صاحب ہیں ان تک ہماری رسائی ہے، ہم کسی بھی پلیٹ فارم کے ذریعے کسی بھی چینل کے ذریعے ان تک پہنچ جائیں گے۔ تھوڑی سی بات ہم نے آؤٹ کرنی ہے، ہائی لائٹ کرنی ہے۔ 15 کروڑ روپیہ گورنمنٹ نے بلدیاتی اداروں کو دیا ہے 1 سال کے لیے، جس میں 3500 ایک ولیج کونسل ہے، جس میں انہوں نے تقسیم کیا ہے کہ جی 43,000 روپیہ پر ولیج کونسل کو آتا ہے، جس طرح انہوں نے تقسیم کر کے دیا ہے 15 کروڑ روپیہ۔ اب اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو جن کا اصل رسول تھا انہوں نے سب سے نیچے مانسیرہ کو کر دیا، اس سے تھوڑا سا نیچے اور اوپر کر دیا عبدالآباد کو، باقی جدھر جس کا تعلق چلتا تھا ان لوگوں نے اپنے وزیروں کے ذریعے، MPA کے ذریعے، کسی سرکاری افسر کے ذریعے انہوں نے اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ 15 کروڑ روپیہ جو انہوں نے دیا ہے بلدیاتی اداروں کو، جو فنڈ دیا ہے 1 سال کے لیے، اس میں ہمارا 43,000 روپیہ حصہ بنتا ہے، جو ہم لوگوں کو 16,000 روپیہ وہ دے رہے ہیں، وہ بھی سارا وہ ہری پور والے اور نوشہرہ والے اور چرسادہ والے سارے لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے جو ہمارا صدر آج بنتا ہے، جو بھی مطلب ہے جس پر سب کا اتفاق آتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ وہ یہ صدر بن کے گھر میں نہیں بیٹھے، جیسے ہم چیئرمین مار کے بنے ہوئے ہیں جس طرح نہیں، اس کے اوپر بہت ذمہ داری ہوگی۔ ہم سب کے لیے وہ جو ہے ذرا ٹائم نکالے، ہم اس کے ساتھ جائیں گے جدھر بھی جانا ہوگا۔ تو یہ ہے، اتنا لمبا کام نہیں ہے کہ ڈیوٹی کرنی ہے ہم نے، کہ اکثریت سے ہم نے آنا ہے، ایک جگہ اتفاق سے بیٹھنا ہے، اور ایک جگہ جو ہے جو بھی ہم جس بندے کو بھی آگے کرتے ہیں اس کے پیچھے پھر اس کو خالی نہیں چھوڑنا، اس کے ساتھ مالی سپورٹ ہے، جانی سپورٹ ہے، جو بھی جس کا اثر رسول جس طریقے سے بھی چلتا ہے اس کو سارے نے چلانا ہے۔ لیکن یہ پلیٹ فارم آج کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ السلام علیکم۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ الیکشن
صوبائی حکومتیں نہیں کروائی، یہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کر کے کروایا تھا۔ سب سے پہلے اب میں یہ قرارداد پیش کرتا ہوں کہ ہم سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو ایک اپنی طرف سے قرارداد یادداشت کے لیے ان کے رجسٹرار کو بھیجتے ہیں۔ آپ اس کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ خود نوٹس لے اور جہاں اس الیکشن کو ختم کرے۔ کروایا کس لیے تھا؟ کہ عوامی کام ہو گئے۔ بلدیات جو ہے وہ بنیادی اکائی ہے، بلدیات کا نظام بنیادی اکائی ہے، یا تو اس کو بنائے نا، الیکشن نہیں کروانا تھا، اور الیکشن کروایا تھا تو پھر اس کے لیے ان لوگوں کو اختیارات دینے تھے، ترقیاتی فنڈ دینے تھے، ان کی ایک حیثیت ہونی تھی۔ میرے خیال میں کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ یہ دوسری یادداشت، یہ بھی آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے، یہ دو قراردادیں ہم بنائیں گے کہ آپ نے ایک الیکشن کروایا، وہ چیف جسٹس کو پیش کرے گا، اور اس کے آگے عمل کیا کروایا ہے آپ نے۔ دو میرے خیال میں وہ نام دیا ہے کنوینئر کا، یا جو بھی دیا، وہ ڈھنگ رچائے، اس کے لیے کوئی حل نہیں نکالا۔ دیکھیں، جاتے ہوئے ہمیں پی ٹی آئی والی حکومت نے بھی ایک ٹیکہ لگایا ہے، اس کو لگا کر چلے گئے اور ان کو وہیں چھوڑ دیا جہاں تھے۔ اس کے لیے 10 آدمی یا 5 آدمی کے نام یہ جو کابینہ بنتی ہے، یہ وزیر اعلیٰ سے ٹیم لیں گے، اس کے باقی جتنی بھی ہماری ڈسٹرکٹس ہیں ان کو بھی کہیں گے، ہم وزیر اعلیٰ سے جا کر ملیں گے کہ بھئی آپ اگر ان لوگوں کو اختیارات نہیں دیتے، ان لوگوں کے کام نہیں کرتے، ان کا فنڈ نہیں دیتے، ان کا ڈیولپمنٹل یا نان ڈیولپمنٹل فنڈ نہیں دیتے، تو یہ کس لیے بٹھائے آپ نے؟ ان کا کیا حال ہے؟ انتظامیہ ان کی نہ سنیں، گورنمنٹ ان کی نہ سنیں، اے ڈی ان کی نہ سنیں، چیئرمین آئے اور دفتر سے چلا جائے جو تحصیل کا یا ڈسٹرکٹ کی طرح ہو، باقی کوئی سننے والا نہ ہو، فنڈ نہ ہو، علاقے میں لوگوں کا کام نہ ہو، تو یہ کس لیے بٹھائے ہیں؟ پھر تو ان کو گھر بھیجیں، اس کو نوٹیفیکیشن کریں کہ یہ ختم ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو جائیں، اور یا ان کا یہ جو پروگرام تھے ان کو پورے کریں۔ جس طرح انہوں نے کہا کہ سیکٹری صاحبان اور یہ فلاں، سیکٹری جو ہے ایک چیئرمین کے ماتحت ہے، چیئرمین کے ماتحت ہے، اس کو ماتحت رہنا چاہیے، جو نہیں رہتا اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ چیئرمین کے پاس پاور ہے، وہ پاور استعمال کرے، اس پاور کو استعمال کرے کہ آپ کریں۔ اے ڈی جو ہے وہ بھی ہماری کونسل کے ماتحت ہے، وہ ہمارا انچارج نہیں ہے۔ یہ جو موجودہ سسٹم ہے اس میں بھی اے ڈی ہماری کونسل کا حصہ ہے، وہ ہمارے چیئرمین کے ماتحت ہے۔ تو چیئرمین جو ہے وہ ہم لوگوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاؤس کے اس میں بیٹھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادارہ بھی ہمارے ہاؤس کے ماتحت ہے۔ باقی 10 ادارے بھی ہیں، لیکن افسوس کہ آج تک اس کے لیے نہ کوئی میٹنگ ہوئی تحصیل میں، نہ اس کے لیے کوئی کمیٹیاں بنی، نہ اس کے لیے کسی محکمے کو پوچھا گیا، نہ کسی محکمے کی بات کی گئی۔ میں سمجھ نہیں رہا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کیسے ہم بیٹھے ہیں، کیا ہمارے جو چیئرمین ہے اور کیا ہم جو اس کے ساتھ چیئرمین ہیں، کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں میٹنگ کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ میٹنگ نہیں کر سکتے؟ ہم یہاں کر سکتے ہیں، ہم تحصیل کونسل میں بھی بیٹھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک میٹنگ ہونی چاہیے، ان محکموں کو بلانا چاہیے۔ اس میں بھی کام ہے نا، محکموں کے پاس فنڈ ہے، ہر سال کے محکموں کے پاس فنڈ ہے، وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ بھی ہمارا ترقیاتی فنڈ ہے نا۔ ان سے پوچھا جائے کہ ہمارے علاقے میں مثال کے طور پہ ایک آدمی کا پائپ لائن ہے، کوئی دوسری چیز ہے، وہ بھی فنڈ ہے۔ یہ اتنے محکمے ہیں، محکمہ تعلیم والے ہیں، وہ بھی خود مختار ہیں، ان کی مرضی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ اس کے لیے ہم اپنے چیئرمین سے بھی یہ کہیں گے، اس میں وہ کمیٹی بنائے، کمیٹیاں بنائے اور ان اداروں کو بلائے، اور ایک دن ہم اگر یہ میٹنگ آفیشیل نہیں ہے تو ان آفیشیل ہو، لیکن ہو، ان کو پتہ ہو کہ یہ لوگ جو حقدار ہیں، یہ عوام نے بھیجے ہیں، ان کا کوئی حقوق ہے، ان کے پاس کوئی پاور ہے۔ تو یہ 5 چیزیں کرنی کی ہیں۔ ایک تو 5 6 لوگ 10 لوگ ہم اپنے چیئرمین کے ساتھ میٹنگ کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھر ٹھیک کریں، اس سے بات کریں کہ بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی بھی کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا حیثیت ہے، آپ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو محکموں کو بلاؤ، ایک میٹنگ کرو، پتہ تو چلے کہ آپ کونسل ہے۔ ابھی تو کونسل کا ہی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک اس میں ہمارے وہ ہیں کوارڈینیشن میں ہیں، ہمارے یہ کام ہے۔ مثال کے طور پہ جس آدمی کا تعلق بھی ہے جس کام سے، وہ ہو، لیکن پتہ تو ہو نا ہمیں۔ اس لیے یہ 4-5 چیزیں ضروری ہیں۔ اس کے بعد اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو اسی 10 دن کے بعد ہم ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں کے اختیارات کہاں ہیں، ان لوگوں کے حقوق کہاں ہیں۔ یہ بنیادی حقوق ہے ہمارا، جس ہماری جو آئین ہے اس کے 1 سے لے کر 18 تک تمام قانونی آئین میں بنیادی حقوق ہیں۔
لیکن افسوس کہ ہماری ہائی کورٹوں میں, ہماری اسمبلیوں میں آج تک بنیادی حقوق کو کبھی ڈسکس نہیں کیا گیا. 1 سے 18 تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا, یہ میں کھلے الفاظ کہتا ہوں, نہ کبھی کسی عدالت نے کہا ہے کہ بنیادی حقوق کا ہے, نہ کسی اسمبلی نے کہا ہے. صرف وہاں یہ ہے کہ فلاں شے کو کرو اور اس کو ہٹاؤ اور اس کو یہ کرو اور اس کو یہ کرو, بس. ایک ہم پشاور میں میٹنگز رکھیں, اور یہ جو نان ڈیولپمنٹل فنڈ دیا ہے یہ تو میرے خیال میں مزاق ہے. ان کو ایک خط لکھتے ہیں ہم آج اسی ہاؤس کی وساطت سے, اسی اجلاس کی وساطت سے اس کو اپنا خزانہ والوں کو, کہ وہ ہم سے 16,000 لیں اگر وہ بہت زیادہ غریب ہیں. ان کو لکھتے ہوئے بھی شرم نہیں آیا, 16,000 لکھتے ہوئے بھی. پتہ نہیں ان کے پاس یا تو ان کے ناک نہیں ہے, ان کو بو نہیں آتی ہو, یا ان میں شرم نہیں ہے. ان کو تو سیٹوں سے چلا جانا چاہیے, وہ بے حیا ہے. اس میں بھی یہ بات لکھوں گا اور میں نیچے دستخط کروں گا کہ آپ شرم کریں, آپ نے 16,000 لکھتے ہو, آپ کو شرم نہیں آئے. یہ حالت ہے. تو اس لیے